اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحدید۔ آج ہم سورۃ الحدید کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کے خلاصے پہ نظر ڈالیں گے۔ سورۃ الحدید مدنی ہے۔ اس کا مرکزی مضمون جہاد کی تیاری کا حکم دینا ہے۔ ابتدا اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے حکم اور اس کے محرکات سے کرتے ہوئے فرمایا کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، کیونکہ وہی غالب اور صاحب حکمت ہے، زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، زندگی اور موت کا مالک ہے۔ جو چاہے وہی کرتا ہے، وہی اول ہے، وہی آخر، وہی ظاہر ہے، وہی باطن۔ اس کے علم سے کچھ بھی باہر نہیں۔ اس نے کائنات کو 6 ادوار میں بنایا، پھر کائنات کا نظام سنبھال لیا۔ جو کچھ زمین میں داخل ہو یا اس سے نکلے یا آسمان سے اترے یا اس میں چڑھے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارے اعمال کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ بادشاہ مطلق وہی ہے، تمام معاملات اسی کی طرف لوٹتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں، اور تمہارے سینوں میں چھپی باتوں سے خوب آگاہ ہے۔ تو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کے عطا کردہ مال میں سے راہ خدا میں خرچ کرو، وہ تمہیں بہت بڑے اجر سے نوازے گا۔ اور تم اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاؤ گے جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں اس کی دعوت دے رہے ہیں، اور یہی تمہاری فطرت کی پکار ہے۔ اسی نے تمہیں تاریکیوں سے نور کی طرف نکالنے کے لیے اپنے بندے پر اپنی واضح آیات نازل فرمائیں، اور وہ تو بڑا شفیق و مہربان ہے۔ تم راہ خدا میں خرچ کیوں نہیں کرتے جبکہ زمین و آسمان کی ساری میراث اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے۔ تم میں سے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے راہ خدا میں خرچ کیا اور جہاد کیا، ان کا درجہ بعد والوں سے بلند ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اور وہ تمہارے اعمال سے خوب آگاہ ہے۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دے؟ وہ اسے اپنے کرم سے کئی گنا بڑھا دے گا اور بڑا باعزت اجر عطا کرے گا، اور یہ اجر اس دن ملے گا جس دن مومنوں کے آگے پیچھے نور ہی نور دوڑ رہا ہوگا۔ انہیں ایسی جنتوں کی بشارت دی جائے گی جن میں نہریں رواں دواں ہوں گی، اور وہ سدا ان میں رہیں گے۔ یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس دن منافق مرد اور عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے، ذرا ٹھہرنا، ہم بھی تمہارے نور سے کچھ نور لے لیں۔ انہیں کہا جائے گا، واپس پلٹو اور نور تلاش کرو۔ پھر اہل جنت اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس کا ایک دروازہ ہوگا، وہ اہل جنت کی طرف سے رحمت ہوگی اور منافقوں کی طرف سے عذاب۔ منافق مومنوں سے کہیں گے، کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ تو آج الگ کیوں ہیں؟ جنتی کہیں گے، تم دنیا میں بظاہر تو ہمارے ساتھ تھے، لیکن تم فتنوں میں پڑ گئے تھے اور شیطان کے ہاتھوں کھلونا بن گئے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آن پہنچا۔ آج تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ ہی کافروں سے۔ تمہارا انجام جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی اور حق کے لیے پسیج جائیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں کتاب دی گئی، پھر مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ ان کے دل سخت ہو گئے، اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ اور اللہ ہی زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے، اس میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی اللہ ہی تمہارے مردہ دلوں کو بھی زندہ کرے گا۔ جو لوگ راہ خدا میں خرچ کریں گے اجر عظیم پائیں گے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں گے، وہی اللہ کے حضور صدیقوں اور شہیدوں کا درجہ پائیں گے۔ ان کے لیے ان کا اجر اور نور ہوگا، اور کافروں کا انجام دوزخ ہوگا۔ آیت نمبر 20 میں زندگی کی حقیقت ایک تمثیل سے واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ دنیاوی زندگی تو کھیل تماشا، زینت، ایک دوسرے پر فخر کرنے اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا نام ہے۔ جیسے بارش کے اس سے اگنے والی فصلیں کسانوں کو بہت اچھی لگتی ہیں، پھر وہ فصل اپنے جوبن کو پہنچتی ہے، پھر وہ سرد پڑ جاتی ہے، پھر چورا چور ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی کبھی انسان کا حسن و جمال جوبن پر ہوتا ہے، پھر بڑھاپا اس کی تمام قوتیں ختم کر دیتا ہے،
اور پھر قبر میں اس کی ہڈیاں بھی خاک میں مل جاتی ہیں، اور آخرت میں سخت عذاب بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور خوشنودی کی نعمت بھی، اور دنیاوی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے، یعنی جو اس دنیا کی حقیقت کو پا کر اسے اخروی نعمتوں کا ذریعہ بنائے گا، اسے مغفرت اور اللہ کی رضا ملے گی، اور جو اس دنیا میں کھو کر آخرت کو بھول جائے گا، اسے دردناک عذاب ہوگا۔ تو اے لوگو، اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف بھاگو جس کی چوڑائی زمین و آسمان جتنی ہے، جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ آیت نمبر 22 میں فرمایا کہ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہاری تخلیق سے پہلے ہی لکھ دی گئی تھی، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ یہ حقیقت اس لیے واضح فرما دی تاکہ تمہیں جو نہ ملے تم اس پر افسوس نہ کرو، اور جو ملے اس پر تکبر نہ کرو۔ اس لیے مصیبتوں سے گھبرا کر جنت کے حصول سے پیچھے نہ رہو، اور اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بخل کی تلقین کرتے ہیں۔ ہم نے حق واضح کرنے کے لیے اپنے رسول مبعوث فرمائے، انہیں کتاب اور میزان عطا کی اور لوہا بھی پیدا کیا تاکہ اس سے نفاذ حق کے لیے قوت حاصل ہو اور لوگ دیگر فوائد بھی حاصل کریں۔ اسی سے اللہ لوگوں کو آزماتا ہے۔ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور انہیں نبوت اور کتاب عطا فرمائی۔ ان کی ذریت میں کچھ نیک ہیں اور اکثر فاسق ہیں۔ آیت نمبر 27 میں رہبانیت کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ پھر ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور انہیں انجیل عطا کی، اور ان کے پیروکاروں کے دلوں میں نرمی اور رحمت ڈال دی، اور رہبانیت ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی، یہ ان کی اپنی ایجاد تھی، ہم نے تو انہیں صرف رضائے الہی کے حصول کا حکم دیا تھا۔ یہ بھی نیک نیتی سے شروع کی گئی تھی، پھر وہ اس کی رعایت نہ کر سکے، تو ان میں سے جنہوں نے ایمان کے تقاضے پورے کیے ہم انہیں اجر دیں گے، لیکن ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ اے سابقہ انبیاء پر ایمان لانے والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ قیامت کے دن تمہیں نور نصیب فرمائے گا اور تمہیں بخشش دے گا، اور اللہ تعالیٰ تو ہے بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا۔ یہ حقیقتیں اس لیے بیان فرمائی گئیں تاکہ اہل کتاب جان لیں کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز کے مالک نہیں، اور سارے کا سارا فضل اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو بہت بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔